تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام پر جن کی زندگی صبر، وفاداری، تقوی، علم اور حسن کا نمونہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اس طرح حضرت یوسف عظیم انبیاء کی نسل سے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت، نیک اور سعادت مند تھے۔ بچپن ہی سے ان کی شخصیت میں انوکھا نور اور اللہ کا قرب محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ ان کے بیٹے کو اللہ تعالی عظمت، مقام اور نبوت عطا کرے گا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ کیونکہ حضرت یعقوب کے دیگر بیٹے یوسف سے حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جن میں سے یوسف اور بنیامین ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور انہی دونوں سے انہیں خاص محبت تھی۔ یہ بات ان کے دوسرے بیٹوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، یوسف کو کہیں دور کر دو تاکہ والد کی توجہ ہمیں مل جائے۔ ایک دن وہ حضرت یعقوب سے بولے، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اسے جنگل کی سیر کرائیں گے اور کھیل میں مشغول کریں گے۔ حضرت یعقوب کو خدشہ تھا، مگر آخر کار وہ راضی ہو گئے۔ بھائی حضرت یوسف کو لے کر جنگل گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر واپس جا کر اپنے والد کو روتے ہوئے کہا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، یہ اس کی قمیض ہے جس پر خون لگا ہے۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا، تم نے ایک بات گھڑ لی ہے، مگر میں صبر جمیل کروں گا، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں میں تنہا تھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ اللہ نے ان کے دل کو سکون عطا فرمایا اور حفاظت فرمائی۔ چند دن بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس میں آ گئے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین اور شریف النفس تھے۔ لیکن انہوں نے حضرت یوسف کو ایک غلام سمجھا اور مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ مصر کے ایک معزز وزیر اذن مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف کو محل میں رہائش ملی۔ وہ نہایت ادب، سچائی اور خدمت گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اللہ نے انہیں علم، حکمت اور حسن کردار عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کی خوبصورتی کا شہرہ ہر طرف پھیل گیا۔ زلیخا ان کے حسن اور کردار سے متاثر ہو گئی اور ایک دن ان کو گناہ کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ معاذ اللہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے عزت دی، میں ایسا ظلم ہرگز نہیں کر سکتا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف انکار کر رہے ہیں تو وہ ان پر بہتان لگا کر قید کروا دیتی ہے۔ حضرت یوسف کو بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن وہ قید خانے میں بھی صبر، عبادت اور تبلیغ کے ساتھ رہتے ہیں۔ قید خانے میں 2 قیدی حضرت یوسف کے پاس آتے ہیں اور اپنے خواب سناتے ہیں۔ حضرت یوسف ان خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تو آزاد ہو جائے گا اور بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ دوسرے نے کہا کہ اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا، تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تعبیریں بالکل سچ ہوئیں۔ حضرت یوسف نے پہلے قیدی، جو آزاد ہو گیا تھا، سے کہا، جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا اور حضرت یوسف کئی سال قید میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالی ہیں اور 7 خشک۔ کوئی اس خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے۔
وہ قید خانے گیا اور حضرت یوسف سے خواب سنایا۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی، یہ 7 خوشحالی کے سال ہیں، پھر 7 قحط سالی کے۔ خوشحالی میں ذخیرہ کرو تاکہ قحط میں گزارا ہو۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور حضرت یوسف کو قید سے نکالنے کا حکم دیا، مگر حضرت یوسف نے کہا، پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ جب زلیخا اور دیگر خواتین نے اقرار کیا کہ حضرت یوسف بے گناہ تھے، تب جا کر ان کی رہائی عمل میں آئی۔ حضرت یوسف کو مصر کا خزانہ دار اور وزیر بنا دیا گیا۔ قحط کے دن آئے تو لوگ اناج کے لیے مصر آنے لگے۔ انہی میں حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے جو انہیں پہچان نہ سکے، مگر حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ جب وہ دوبارہ آئے تو حضرت یوسف نے بنیامین کو روک لیا اور سازش کی ایک صورت میں ان کو اپنے پاس رکھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب تمام بھائی حضرت یوسف کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل کو معاف کر دیجیے۔ حضرت یوسف نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تو انہوں نے فرمایا، میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو برسوں سے اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں روتے رہے تھے، اب بھی ان کی خوشبو محسوس کر کے کہنے لگے، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے دیوانہ نہ کہو۔ اور جیسے ہی حضرت یوسف کی قمیض ان کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے تمام بیٹے پوتے اور خاندان سمیت مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور خاندان کو آتے دیکھا تو ان کا استقبال کیا، انہیں عزت سے تخت پر بٹھایا اور خود ادب سے ان کے قدموں میں جھک گئے۔ پھر سب بھائی الف